تلنگانہ گورنر تمیلسائی سندراراجن نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں تصویر اور آرٹ نمائش کا افتتاح انجام دیا۔ اس نمائش میں نظام کے خلاف لڑنے والے قائدین کی تصاویر رکھی گئی ہیں۔ اس موقع پر تمیلسائی سندراراجن نے کہا کہ 17 ستمبر کو یوم آزادی کے طور پر منایا جانا چاہیے اور تلنگانہ کی موجودہ نسل کو ریاست کی تاریخ جاننی چاہیے۔ گورنر نے بتایا کہ کرناٹک اور مہاراشٹر میں بھی 17 ستمبر کو یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے پرکالا قتل عام اور بیران پلی کی یادوں کو تازہ کیا اور ان واقعات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ مرکزی حکومت نے سال بھر تلنگانہ یوم آزادی تقریبات منانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ 17 ستمبر کو شروع ہونے والے اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی راجستھان کے شہر جے پور پہنچ گئے ہیں۔ اپنے 2 روزہ دورے کے موقع پر MIM سربراہ نے آج مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ اس موقع پر عوام کا ہجوم دیکھا گیا۔ کئی علاقوں میں عوام نے MIM رہنما کا پرجوش اور شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ MIM لیڈرز اور کارکنان موجود تھے۔ TRS MLA انجے یادو نے کہا کہ تلنگانہ انٹیگریشن ڈے کی تقریبات شاندار پیمانے پر منعقد کی جانی چاہیے۔ تلنگانہ حکومت کے زیر اہتمام حلقہ شاد نگر میں انٹیگریشن ڈے تقریبات کے سلسلے میں MLA انجے یادو نے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس فاروق نگر منڈل پریشد دفتر میں منعقد کیا۔ اس اجلاس میں حلقے کے تمام محکموں کے افسران بھی شامل رہے۔ رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو 3 روزہ پروگراموں کے انعقاد کے لیے انتظامات فوری طور پر شروع کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ بعد ازاں TRS قائدین نے ریاست حیدرآباد کے پہلے چیف منسٹر بی رام کرشن کی 55ویں برسی پر ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ ZPTCs، MPPs، سرپنچ و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ حیدرآباد BJP MLA ایٹیلا راجندر نے کہا ہے کہ جب تک وہ KCR کو شکست نہیں دیں گے انہیں نیند نہیں آئے گی۔ BJP دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجندر نے انہیں اسمبلی سے معطل کرنے پر سخت برہمی ظاہر کی اور اسے جمہوریت پروار قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب دوبارہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو وہ اس میں شرکت کریں گے۔ BJP رہنما نے اپنے دلچسپ تبصرے میں یہ بھی کہا ہے کہ جب تک KCR CM کے عہدے پر فائز ہیں تب تک MLAs ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں تو TRS MLAs BJP میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے KCR کو غیر مہذب اور جھوٹا قرار دیا۔ کانگریس اراکین پر نکتہ چینی کرتے ہوئے راجندر نے کہا کہ کانگریس MLAs نے ایوان کی کارروائی کے طریقہ کار پر سوال نہیں کیا۔ ایٹیلا راجندر نے TRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کو عوام کی رائے جاننے کا چیلنج کیا ہے۔ میڈچل ضلع میں TUWJ-IJU مہاسبھا موگولا وینکٹا ریڈی فنکشن ہال میں منعقد کی گئی۔ اس مہاسبھا میں اسٹیٹ IJU سیکرٹری ستیہ نارائنا، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ وینکٹ ریڈی، جنرل سیکرٹری بال راجو کے علاوہ صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے صحافیوں کی فلاح و بہبود اور حقوق کو نظر انداز کرنے پر TUWJ-IJU قومی سیکرٹری نے ناراضگی جتائی اور صحافتی یونینز کو اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے کہا۔ ریاستی سیکرٹری ویرات علی نے کہا کہ TUWJ-IJU واحد یونین ہے جو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ IJU اسٹیٹ سیکرٹری ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ حکومت کو صحافیوں کو فلاحی اسکیمات دینی چاہیے۔ کاروان حلقے میں شادی مبارک چیکس اور آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم کی گئی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے گولکنڈہ MRO کے ہمراہ گولکنڈہ منڈل کے 70 افراد میں شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ بعد ازاں استفادہ کنندگان میں آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ کل 2200 کارڈز منظور کیے گئے ہیں، جن میں سے 500 کارڈز آج تقسیم کیے گئے اور باقی جلد ہی تقسیم کیے جائیں گے۔ اس تقسیم پروگرام میں کاروان حلقے کے کارپوریٹر، سینئر لیڈرز اور کارکنان موجود تھے۔ میڈیکل کی طالبہ نے سکندرآباد ویزاگ دورنتو ایکسپریس میں ایک حاملہ خاتون کی ڈیلیوری میں مدد کی۔ بتایا گیا ہے کہ میڈیکل فائنل ایئر کی طالبہ نے سریکاکولم سے تعلق رکھنے والے حاملہ خاتون کی دوران سفر ڈیلیوری میں مدد کی ہے۔ خاتون کے افراد خاندان نے
मां और बच्चे के महफूज रहने पर मसरत का इजहार किया और दौरान सफर उनकी मदद करने वाली तालिबा का शुक्रिया भी अदा किया। हल्का असम्बली मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शोएब मेमोरियल ग्राउंड में को कॉरपोरेटर SM अबरार के हमरा जरूरतमंद अफराद को राशन किट्स दिए। इस मौके पर नेस्ले कंपनी इंचार्ज वसीम, MIM सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। पुराने शहर के इलाके चार मीनार में रहने वाले एक शख्स से कर्ज की वसूली के लिए जाने वाले अफराद के साथ मारपीट का वाकया पेश आया। बताया गया है कि चार मीनार बस डिपो के करीब रहने वाले एक शख्स ने अपना क्रेडिट कार्ड लोन अदा नहीं किया था और दो एजेंट्स भरत कुमार और राजू रकम मांगने उसके घर गए थे। पता चला है कि वहां बहस व तकरार के बाद मुकामी अफराद ने एजेंट्स के साथ मारपीट की, ताहम वो अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए। बाद अज़ां मुतासिरा अफराद ने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चंद अफराद को पकड़ लिया है और छानबीन में मसरूफ हुई है। मुंबई में तेलुगु अदाकारा को शादी का झांसा देकर ज्यादती करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कफ परेड पुलिस ने तेलुगु अदाकारा की शिकायत पर एक फिटनेस ट्रेनर को हिरासत में लिया है, जिसकी शिनाख्त आदित्य अजय कपूर के तौर पर हुई है। मुतासिरा ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसकी आदित्य से मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी, ताहम बाद में दोनों गहरे दोस्त बन गए। लड़की का दावा है कि मुलजिम ने उससे शादी का वादा करके साल 2021 से 2022 के दरमियान कई मरतबा उसके साथ ज्यादती की और जब उसने शादी का मुतालबा किया तो उसके साथ ज्यादती और जिस्मानी तशद्दुद किया। यहाँ तक कि मुलजिम ने अदाकारा की तस्वीर लीक करने और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हरासानी से दिल बर्दाश्त होकर अदाकारा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तस्दीक की है कि मुलजिम के फोन से खातून की फहश तस्वीर दस्तियाब हुई हैं। मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। हैदराबाद के इलाके मिस्रीगंज में वाक़ दरगाह हजरत शाह राजू खताल रहमतुल्लाह अलैह का 351वां उर्स शरीफ मनाया गया। सजादा नशीन व मुतवल्ली सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी की जेर निगरानी उर्स तकारीब शानदार पैमाने और कामयाबी से मुनक़िद की गई। 11 सितंबर से उर्स तकारीब का आगाज हुआ था, जो कि 14 सितंबर तक जारी रही। पीर यानी 12 सितंबर को जुलूस संदल मुबारक निकाला गया और 14 सितंबर उर्स के आखिरी रोज महफिल खुल व समा कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की कसीर तादाद ने उर्स तकारीब में शिरकत की। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने ब्रिजस्टोन नेशनल एक्टिवेशन स्टूडो लॉन्ग ड्राइव्स का हैदराबाद में आगाज किया है। महफूज और पायदार मोबिलिटी के लिए मशहूर ब्रिजस्टोन ने पैसेंजर व्हीकल्स के लिए स्टूडो को लॉन्च किया है। ब्रिजस्टोन की सफीर वो खिलाड़ी ने स्टूडो टायर्स वाली कार को झंडी दिखाई। स्टूडो टायर्स हिंदुस्तान की सड़कों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैं और हिंदुस्तान में तमाम 3000 से ज्यादा डीलर्स और सब डीलर्स से ये हासिल किए जा सकेंगे। ब्रिजस्टोन इंडिया चीफ मार्केटिंग एंड इनोवेशन ऑफिसर दीपक गुलाटी ने इससे मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। LB नगर पुलिस ने BJP कॉर्पोरेटर के नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक कॉर्पोरेटर ने पार्टी कारकुनान को BJP मुखालिफ सरगर्मियों के लिए पुलिस को निशाना बनाने के लिए कहा था। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखने वाली पुलिस ने उनके खिलाफ दफा 153A, 505(2), 506 और 179 के तहत मुकदमा दर्ज किए और तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने BJP लीडर के अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स और IP एड्रेस इकट्ठे किए हैं। बालापुर पुलिस हदूद में पेश आए एक सड़क हादसे में नौजवान मौके पर ही फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह लॉरी की जद में आने से इंटरमीडिएट के तालिबे इल्म की मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि पहाड़ी शरीफ इलाके का रहने वाला 18 साल अदनान, जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था, लॉरी को ओवरटेक करने के दौरान गिर गया और लॉरी के पिछले पहियों की जद में आ गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मफरूर ड्राइवर की तलाश में मसरूफ है। सिकंदराबाद इलाके में आतिशबाजी के दौरान पुलिस एहलकारों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कई अफराद की जान बचाई है, जिनकी मुख्तलिफ गोशों से तारीफें की जा रही हैं।
یاد رہے کہ سکندرآباد میں واقع ای اسکوٹرز کے شو روم میں پیر کی رات زبردست آگ لگی تھی اور شو روم کے اوپر واقع روبی پرائٹ ہوٹل تک پھیل گئی تھی، جس کے سبب 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہوئے ویڈیوز میں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کوششیں کرتے دیکھے گئے۔ اسی افراتفری میں حیدرآباد سٹی پولیس کے 2 اہلکاروں نے آگ پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی جان بچائی ہے۔ افسران کے جرأت مندانہ اقدام کی پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند نے بھی تعریف کی ہے اور ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل بتائی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بہادری اور مثالی خدمات کی سب سے شاندار مثالوں میں سے یہ ایک مثال ہے۔ پولیس کانسٹیبل راکیش اور انسپیکٹر انجن نیلو نے اپنی جان پر کھیل کر 4 مہمانوں کی جان بچائی۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے ہوٹل اور ای اسکوٹر شو روم مالکان کے خلاف دفعہ 337 و دیگر کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ کانگریس پارٹی قائدین پر مشتمل ایک وفد نے وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان سے ملاقات کی ہے۔ کانگریس قائدین نے وقف بورڈ ایڈوکیٹ سے متعلق ایک میمورنڈم پیش کیا ہے۔ کانگریس سینئر لیڈر عثمان الحاجری نے وقف بورڈ صدر نشین سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ وقف بورڈ ایڈوکیٹ کی جانب سے عدالت میں مناسب طریقے سے کاؤنٹر داخل نہ کرنے سے وقف بورڈ کو عدالت میں شکست مل رہی ہے اور وقف جائیدادوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وقف بورڈ صدر نشین سے ملاقات کرنے والوں میں تلنگانہ کانگریس مائنارٹی چیئرمین ارشد شیخ، نعیم الدین و دیگر شامل رہے۔ کانگریس قائدین نے اس سلسلے میں یادداشت پیش کرتے ہوئے محمد مسیح اللہ خان سے مناسب اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور گولکنڈہ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے انٹر اسٹیٹ کرکٹ بیٹنگ ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ ٹاسک فورس ڈی سی پی جی چکرورتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 2 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر آن لائن اور آف لائن کرکٹ سٹے بازی میں ملوث تھے۔ ملزمین کے قبضے سے 3,30,000 روپے نقد رقم، 12 سیل فون سمیت دیگر آلات ضبط کیے گئے ہیں۔ ملزمان کا تعلق ریاست راجستھان سے بتایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا ایک ساتھی مفرور ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ گرفتار ملزمین اور ضبط کی گئی اشیاء کو مزید چھانبین کے لیے گولکنڈہ ایس ایچ او کے حوالے کیا گیا ہے۔ تلنگانہ لبریشن ڈے تقریبات کے حصے کے طور پر BJYM نے ایک ترنگا بائک ریلی نکالی۔ مرکزی حکومت نے 17 ستمبر کو تلنگانہ لبریشن ڈے منانے اور مختلف پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یووا مورچہ نے آج سید آباد، مادنا پیٹ اور ملک پیٹ میں قومی ترنگے کے ساتھ موٹر سائیکل ریلی نکالی، جس میں OBC مورچہ اسٹیٹ پریزیڈنٹ اے بھاسکر، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سن ریڈی سریندر ریڈی، BJYM ریاستی ایڈیشنل سیکریٹری رمن سنگھ، یووا مورچہ صدر شیوا چندرا گیری و دیگر نے حصہ لیا۔ گچی پولیس نے حاملہ خاتون کے قتل میں ملوث شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ریاست آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری کے نرساپورم منڈل کے رہنے والے کے شری راما کرشنا کی شادی لکشمی پرسنا سے ہوئی تھی، تاہم کچھ دنوں بعد ہی شری راما کرشنا نے مزید جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو ہراساں کرنا شروع کیا تھا اور دونوں کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ جھگڑوں سے تنگ آ کر پرسنا لکشمی اپنی ماں کے ساتھ شہر حیدرآباد میں مقیم تھی۔ اس نے اپنے شوہر اور افراد خاندان کے خلاف چندا نگر پولیس میں شکایت بھی درج کروائی تھی۔ راما کرشنا کو شبہ تھا کہ اس کے خلاف کیس درج کروانے میں ان کی شادی کرانے والے وینکٹ راما کرشنا اور اس کی بیوی شرونتی کا ہاتھ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ راما کرشنا نے دونوں کو مارنے کا منصوبہ بنایا اور 6 ستمبر کو وینکٹ راما کے گھر گیا، تاہم اس کا شرونتی سے جھگڑا ہوا۔ منصوبے کے مطابق ملزم شری راما کرشنا نے اپنے ساتھ لائے ہتھیار سے خاتون کا گلا کاٹ دیا اور فرار ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے شدید زخمی حالت میں حاملہ خاتون کو اسپتال منتقل کیا، جہاں دوران علاج وہ فوت ہو گئی۔ مقدمہ درج کرنے اور تفتیش کے بعد گچی بالی پولیس نے مفرور شری راما کرشنا کو گرفتار کیا ہے اور اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ بہادرپورہ پولیس نے آٹو ڈرائیور کے قتل میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بہادرپورہ انسپیکٹر سدھاکر نے کہا ہے کہ گرفتار کیے گئے تینوں افراد تاڑبن علاقے کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الیاس کا مقتول دستگیر کے ساتھ خاندانی تنازع چل رہا تھا، جس کے چلتے الیاس نے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر دستگیر پر میرالم ٹینک کے قریب چاقوؤں سے وار کر دیا اور اس کی موت ہو گئی۔ انسپیکٹر کے مطابق تفتیش کے دوران شبے کی بنیاد پر ان سے پوچھ تاچھ کی گئی تو انہوں نے قتل کا اعتراف کر لیا۔
قاتلوں کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے ریمانڈ میں بھیج دیا گیا ہے۔ نامپلی سی بی آئی کورٹ نے ریاست آندھرا پردیش کی سابق ایم پی کوتاپلی گیتا کو 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سابق ایم پی کوتاپلی گیتا کو سی بی آئی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے پنجاب نیشنل بینک سے وشویشورا انفراسٹرکچر کمپنی کے نام پر قرض حاصل کیا تھا۔ ان کے خلاف بینک سے 42 کروڑ 79 لاکھ روپے قرض ڈائیورٹ کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ نامپلی سی بی آئی عدالت نے سال 2015 میں درج کیے گئے اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ عہدیداروں نے طبی جانچ کے لیے سابق ایم پی کو عثمانیہ اسپتال منتقل کیا، بعد ازاں انہیں چنچل گڑا ویمنس سیل بھیجا جائے گا۔ نامپلی کی سی بی آئی عدالت نے سابق ایم پی کے شوہر راما کوٹیشور راؤ کو بھی 5 سال قید کی سزا سنائی ہے اور ان پر جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں بی جے پی کے چلو سیکریٹریٹ احتجاج نے تشدد برپا کر دیا۔ کولکاتہ سمیت کئی علاقوں میں کشیدگی پائی گئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مظاہرین کو روکنے کے لیے آئی ہوئی پولیس پر بھی حملہ کیا گیا، جس سے حالات مزید بگڑ گئے۔ کولکاتہ سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں بی جے پی کے جھنڈے پکڑے مظاہرین ایک پولیس اہلکار پر لاٹھیاں برساتے نظر آ رہے ہیں۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جان بچا کر بھاگنے والے اہلکار کے پیچھے دوڑ کر شرپسندوں نے اس پر حملہ کیا۔ اس ویڈیو پر حکمران جماعت ٹی ایم سی نے برہمی ظاہر کی اور ٹویٹ کیا کہ بی جے پی کی اصلیت سامنے آ گئی، جبکہ بی جے پی رہنماؤں نے کہا ہے کہ پولیس نے پرامن احتجاجیوں کو اکسایا۔ کانگریس قائدین نے ٹویٹر پر مظاہرین کی پولیس کی گاڑی کو آگ لگانے کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا، جس میں ایک شخص لائٹر سے گاڑی کو آگ لگاتا دکھائی دے رہا ہے۔ کانگریس نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے شدید تنقید کی ہے، جس پر بی جے پی نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کے کارکن نہیں ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کے چلو سیکریٹریٹ پروگرام میں پارٹی کارکن بڑی تعداد میں کولکاتہ پہنچے تھے۔ پولیس نے ماضی میں ہوئے مظاہروں کو دیکھتے ہوئے ریلی کی اجازت نہیں دی تھی، تاہم بی جے پی نے اپنا احتجاج شروع کیا۔ پولیس کی جانب سے جگہ جگہ انہیں روک دیا گیا تو برہم احتجاجیوں نے سرکاری گاڑیاں جلا دی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 5108 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور 31 اموات ہوئی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ہوئی اموات کے بعد کورونا ہلاکتوں کی تعداد 5,28,216 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز 45,749 ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ایک دن میں 5,675 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 4,39,36,092 ہو چکی ہے اور شرح صحت یابی 98.7 ریکارڈ ہوئی ہے۔ محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں 3,55,231 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور کورونا ٹیسٹ کی کل تعداد 79 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج صبح درج کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ٹیکہ اندازی مہم کے تحت 215 کروڑ سے زائد افراد نے ویکسین لی ہے۔ کورونا کی پہلی خوراک لینے والے نوجوانوں کی تعداد 4 کروڑ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملکہ ایلزبتھ دوم کی میت خصوصی طیارے میں لندن پہنچ گئی۔ گزشتہ دنوں فوت ہونے والی برطانیہ کی ملکہ ایلزبتھ دوم کی باقیات اسکاٹ لینڈ ایڈنبرو سے ایک فوجی طیارے کے ذریعے لندن پہنچی۔ بادشاہ چارلس اور ان کی اہلیہ کیملا نے ملکہ کا تابوت حاصل کیا۔ واضح ہے کہ ملکہ کی میت کو بکنگھم پیلس کے وہ روم میں رکھا گیا جہاں پر کئی اہم شخصیتیں انہیں خراج پیش کر رہی ہیں۔ تابوت کو جلوس کی شکل میں کوئنز گارڈنز، ڈیمل، ہارس گارڈز، وائٹ ہال، پارلیمنٹ اسٹریٹ، پارلیمنٹ اسکوائر و دیگر سے گزارتے ہوئے پارلیمنٹ ویسٹ منسٹر تک لے جایا جائے گا۔ اس کے لیے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ادا کی جائے گی۔ بڑے پیمانے پر اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اب دہلی میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سیٹ بیلٹ نہ لگانے والوں کے خلاف بھی چالان جاری کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی سڑک پر آتے ہیں اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگانا بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ ٹریفک پولیس ڈرائیور کو 1,000 روپے کا چالان لگا سکتی ہے۔ وارانسی کی ضلعی عدالت نے گیان واپی شرنگار گوری کیس کی برقراری پر سوال اٹھانے والی مسلم فریق کی درخواست کو خارج کر دیا اور کہا کہ وہ ان دیوتاؤں کو روزانہ پوجا کرنے کے حق کی مانگ کرنے والی درخواست کی سماعت جاری رکھے گی، جن کے دیوتا گیان واپی مسجد کی باہری دیوار پر واقع ہیں۔
اس فیصلے کے بعد ہندو فریق نے گیان واپی معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ میں کیوٹ عرضی دی تاکہ عدالت اس معاملے میں ایک طرفہ حکم جاری نہ کرے۔ اگر مسجد وارانسی کی عدالت کے حکم کے خلاف کمیٹی کے ذریعے عرضی دائر کرے گی تو ہائی کورٹ کیوٹ دائر کرنے کی صورت میں ہندو فریق کو سنے بغیر حکم نہیں دے گا۔ بھارت جوڑو یاترا کے درمیان کانگریس کے لیے گوا سے بری خبر آئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے گوا میں 11 MLAs کے ساتھ کانگریس کو بڑا جھٹکا دیا ہے اور اس نے اپنے 8 MLAs کو اپنی پارٹی میں شامل کرا لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کی موجودگی میں کانگریس کے 8 MLA بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر کانگریس کے سابق MLA مائیکل لوبو نے کہا کہ ہم PM مودی اور CM پرمود ساونت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کانگریس چھوڑو بی جے پی کو جوڑو کا نعرہ بھی ذکر کیا ہے۔ اس وقت مسقط بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں بدھ کے روز مسقط سے کوچی جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں اچانک دھواں نکلنے لگا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے سے دھواں نکلنے کے بعد افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جلد بازی میں مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ محنت اور روزگار کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ کووڈ بحران کی وجہ سے بھارت کو یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ ایک مضبوط اور لچکدار بحالی کے لیے کارکنوں کی روزگاری کی صورتحال کو بہتر بنائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی میٹنگ میں شرکت کے لیے ازبکستان کے سمرقند کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ PM مودی ازبکستان کے صدر شوکت میرزائیف کی دعوت پر 15 اور 16 ستمبر کو وہاں کا دورہ کریں گے۔ سمٹ کے دوران امید ہے کہ یہ رہنما پچھلی 2 دہائیوں کی تنظیم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے اور مستقبل میں کثیر ملکی تعاون کی صورتحال اور تناظر پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انگریزی اخبار دی ہندو نے رپورٹ کی ہے کہ سن 2021 کے ڈیٹا کے مطابق بھارتی جیلوں میں قیدیوں میں 30% قیدی مسلم ہیں، جبکہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 14.2% ہے۔ اس معاملے میں MIM رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے عدالتی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہر سال کی کہانی ہے۔ صدر دروپدی مرمو 17 سے 19 ستمبر تک ملکہ الزبتھ دوم کی سرکاری آخری رسومات میں شرکت کے لیے لندن جائیں گی اور بھارتی حکومت کی جانب سے تعزیت پیش کریں گی، وزارت خارجہ نے بدھ کو اعلان کیا۔ سعودی کابینہ نے مملکت کی اقتصادی ترقی و خوشحالی کے لیے مزید اقدامات کے عزم کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے اقتصادی تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے سعودی کابینہ نے کہا ہے کہ مملکت میں پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ ویژن 2030 کے مطابق اقتصادی اصلاحات سے سعودی معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ حسین عالم PS حدود کے علاقے پرانا پل پاردیواڑے میں کل رات C سدھاکر نامی شخص پر جان لیوا حملہ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر مجلس نے ہندوستانی جیلوں میں 30% محروسین کے مسلم ہونے سے متعلق میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال ایک ہی کہانی ہے۔ اگر قانون کی نظروں میں مسلمان بے گناہ بھی ہیں تو ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا نظام انصاف اور پولیس کے مخالف مسلم رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاٹا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مسلمان امتیاز کا شکار ہیں، مسلمانوں کی خوشامد کہاں ہے؟ ریاستی محکمہ اقلیتی بہبود کی حالت انتہائی قابل رحم ہو چکی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ محکمے کے اداروں میں موجود صدور نشین اور ملازمین ہی نہیں بلکہ خود وزیر اقلیتی بہبود عہدیداروں سے رابطے سے قاصر ہیں، جس کے سبب محکمے کی سرگرمیاں مکمل طور پر منجمد ہو کر رہ گئی ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کے طرز عمل کے متعلق عوامی نمائندوں کا کہنا ہے کہ عہدیدار خود کو قانون اور حکومت سے بالا تر تصور کر رہے ہیں اور انہیں کسی کو جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے مکہ مسجد و شاہی مسجد ملازمین و عملے کی خدمات کو باقاعدہ بنانے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر تیقن اور اعلان کے باوجود اب تک عمل آوری نہیں کی گئی، بلکہ دونوں مساجد کے ملازمین و عملے کی خدمات کو آؤٹ سورس کر کے انہیں ایجنسی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح مختلف جماعتوں کے منتخب نمائندوں کی جانب سے
تلنگانہ وقف بورڈ میں مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر کے تقرر کے لیے وزیر اعلیٰ کے علاوہ سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود سے نمائندگیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر مستقل عہدیدار کے تقرر کے لیے بھی توجہ دہانی کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ حج کمیٹی ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے پر بھی اضافی چارج کے ذریعے دفتری امور چلائے جا رہے ہیں۔ اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر سیکرٹری عہدے پر بھی مستقل عہدیدار نہیں ہیں۔ اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر شاہنواز قاسم کو ڈائریکٹر اقلیتی بہبود کے علاوہ اضافی 2 عہدوں کی زائد ذمہ داری دی گئی ہے، جن میں چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ، ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی شامل ہیں۔ نائب صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر کرسچن اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کانتی ویزلی کو اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی زائد ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسی طرح تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی کے سیکرٹری شفیع اللہ کو حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر کی زائد ذمہ داری تفویض کرتے ہوئے دفتری امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں 8 مختلف بلز کو منظوری دی گئی، جن میں موٹر وہیکل ٹیکس ترمیمی بل، یونیورسٹی کامن ریکروٹمنٹ بل، پرائیویٹ یونیورسٹیز ترمیمی بل، GHMC اور بلدی نظم و نسق و شہری ترقی ترمیمی بل کے ساتھ ساتھ GST ترمیمی بل، اعظم آباد انڈسٹریل ایریا ترمیمی بل، تلنگانہ پبلک امپلائمنٹ سپر انوویشن ترمیمی بل شامل ہیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹی ترمیمی بل کی منظوری سے ریاست میں کاویری، کرناٹک، سری ندھی، MNR اور دیگر تعلیمی اداروں کو خانگی یونیورسٹیز قائم کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ نئے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تلنگانہ کے طلبہ کے لیے 25% تحفظات پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح اسمبلی میں یونیورسٹیز کامن ریکروٹمنٹ بورڈ بل کی منظوری سے ریاست کی 12 یونیورسٹیوں میں مختلف جائیدادوں پر تقررات اس بورڈ کے ذریعے کیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے اس بل کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیوں میں تقررات کے بعد بعض افراد عدالتوں سے رجوع ہو رہے ہیں۔ عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے چند یونیورسٹیز میں تقرر کردہ ملازمین کو ان کی خدمات سے ہٹا دینا پڑا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قواعد کے مطابق ہی کامن ریکروٹمنٹ بورڈ قائم کیا گیا ہے۔ بہادرپورہ کے مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان نے مجلسی کارپوریٹرز کے ساتھ حلقہ بہادرپورہ میں 6606 نئے وظائف کے کارڈز استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے۔ اس اسکیم کے ذریعے بیوہ خواتین، معمرین، معذورین اور تنہا زندگی گزارنے والی خواتین کو ماہانہ وظائف دیے جائیں گے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجلس کی جانب سے 16 ستمبر کو بعد نماز جمعہ ترنگا ریلی نکالی جائے گی۔ اس ریلی کا آغاز تاڑبند چوراہا مسجد ابو بکر سے ہوگا اور اختتام تیگل کنٹا چوراہے پر ہوگا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں شہر کے مجلس کے تمام ارکان اسمبلی، کارپوریٹرز، ورکرز اور عوام اس ریلی میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے عوام سے گزارش کی ہے کہ اس ریلی میں شرکت کریں۔ ریلی کے بعد تیگل کنٹا چوراہے پر مجلس کا جلسہ ہوگا، جس سے صدر مجلس کا خطاب ہوگا۔ کانگریس کی رکن اسمبلی سیتکا نے ملک کی گرام پنچایت کو بلدیہ کا درجہ دینے پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے ساتھ ساتھ وزیر بلدیہ نظم و نسق تارک راما راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے کہا کہ پوری ریاست میں ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے پے اسکیل اور دیگر مطالبات کے ساتھ دھرنا و احتجاج کرنے والے ولیج ریونیو اسسٹنٹس کے نمائندوں کو طلب کرتے ہوئے وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے احاطہ اسمبلی میں ان سے بات چیت کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ سینکڑوں VRAs نے اندرا پارک پر مطالبات کی یکسوئی کے لیے دھرنا دیا تھا۔ ان میں 15 نمائندوں کو وزیر بلدی نظم و نسق نے بات چیت کی دعوت دی، جنہوں نے اسمبلی پہنچ کر وزیر موصوف سے بات چیت کی۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے ان نمائندوں کو تیقن دیا کہ حکومت ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمدردانہ غور کرے گی اور ان کے مطالبات پر بات چیت کرنے بھی حکومت تیار ہے۔ فی الوقت ریاست میں تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ایسے میں وہ اپنے احتجاج کو ختم کرتے ہوئے ڈیوٹی پر رجوع ہو جائیں۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا کی جانب سے وزراء کے خلاف ریمارکس کی شکایت اسپیکر اسمبلی سے کی گئی ہے۔ بے بنیاد الزامات عائد کرنے اور شخصی ریمارکس کرنے کی شکایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے وزراء اور ارکان اسمبلی کی شبی متاثر ہو رہی ہے۔ ارکان اسمبلی نے اسپیکر پوچارم سرینواس ریڈی سے یہ شکایت کی۔
स्पीकर ने कहा कि इस शिकायत का जायजा लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी सेक्रेटरी रिजनेश जैन ने तेलंगाना, मराठवाड़ा और कर्नाटक की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से ख्वाहिश की है कि 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक हुकूमत हिंद की जानिब से मनाए जाने वाले यौम आज़ादी हैदराबाद प्रोग्रामों में वो शरीक हों। मरकज़ ने एक साला तकारीब का फैसला किया है जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वज़ीर आला को शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। वाटर बोर्ड के विजिलेंस अहदेदारों ने भगत सिंह नगर चिंतल इलाके के वाटर बोर्ड के पाइपलाइन से गैर कानूनी तौर पर पानी हासिल करने पर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जेडी मेटला पुलिस स्टेशन में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया। वाटर बोर्ड ने गैर कानूनी नल के कनेक्शंस की शिकायत बोर्ड से करने की दरख्वास्त की है। राजेंद्र नगर इलाके में कल रात अवामी निजाम तकसीम के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक इत्तला पर यह कार्रवाई करते हुए एक शख्स को हिरासत में ले लिया। लारी के ड्राइवर से पूछताछ पर ड्राइवर ने बताया कि यह चावल मोमिन नामी शख्स का है। डायरेक्टर साहित्यामा डॉक्टर श्रीनिवास राव ने इब्राहिमपट्टनम वाक़े की रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है जिसमें खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के बाद 4 ख़वातीन की मौत हो गई थी। हुकूमत की इजाज़त के बाद ये रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की जाएगी। गुज़िश्ता माह ये वाक़या पेश आया था। बताया जाता है कि गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को इस वाक़े में 4 ख़वातीन की मौत हो गई थी। इसके बाद हुकूमत ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी का सदर डॉक्टर श्रीनिवास राव को बनाया गया था। इस कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर श्रीनिवास राव ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन हनूज ये रिपोर्ट मीडिया के सामने नहीं लाई गई है। कोतापेट में सरकारी दवाखाने की तामीर के सिलसिले में हुकूमत की लापरवाही का पता चला है। इस दवाखाने का संग बुनियाद रखा गया था। इसके 5 माह के बावजूद हनूज तामीरी काम शुरू नहीं किए गए। कोतापेट फ्रूट मार्केट की जगह कायम किए जाने वाले टिम्स हॉस्पिटल के सिलसिले में अराजी की सफाई और इसे मुसत्तह करने का काम भी हनूज शुरू नहीं किया गया है। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और जगदीश रेड्डी के अलावा दीगर ने जिला नलगुंडा के एक तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। रियासत में मछलियों की पैदावार में इजाफे के मकसद से हुकूमत ने रियासत भर के तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने के प्रोग्राम के एक और मरहले का आगाज किया है। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के मेडीपल्ली पुलिस में तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 11 लाख रुपए मालियत की अशिया के साथ साथ 4.5 तोले तिलाई चेन और दीगर जेवरात को जब्त कर लिया गया। नाचारम में मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाने वाले चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से भी मसरूखा माल जब्त कर लिया गया। सिद्दीपेट के दूबाग हलके में दलित तंजीमों ने बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव के खिलाफ एहतजाज किया और उनका पुतला नजर-ए-आतिश किया। पार्लियामेंट की नई इमारत को अम्बेडकर के नाम पर रखने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से असम्बली में करारदाद की पेशकशी के मौके पर जाफरानी जमात के रुकन असम्बली की खामोशी पर दलित तंजीमों ने शदीद बरहमी का इजहार किया।